اقبال کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدیں، بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے۔ اس لیے اگر ایک ہے میلاد اور ایک ہے مقصد میلاد، میری ہمیشہ عادت رہی ہے کہ میلاد شریف بھی اور مقصد میلاد بھی۔ ہمارے حضرت پیچھے رہ جانے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ تقریباً پورے کا پورا پروگرام ہی میلاد پہ گزر جاتا ہے، مقصد میلاد پہ گفتگو نہیں ہوتی۔ ہمارا پورے کا پورا پروگرام ذکر کربلا میں گزر جاتا ہے، لیکن مقصد کربلا پہ گفتگو نہیں ہوتی۔ ایام آتے ہیں گزر جاتے ہیں، ہم ان سے کچھ اخذ نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ حضرت یہ محرم شریف ہے، میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، ہم نے اس دفعہ کیا اخذ کیا حضرت محرم شریف سے، کربلا سے؟ کچھ لیا ہم نے؟ کچھ سوائے سبیل اور لنگر کے ہم نے کچھ بھی نہیں لیا۔ اللہ حضرت آپ لنگر اور سبیل سے تھوڑا سا آگے آئے نا تو آگے آپ کو ملے گا صبر حسین، لیکن کیونکہ ہم نے لیے ہی نہیں صبر حسین کربلا سے، تو پتہ اس کا رزلٹ کیا ہے؟ میرا روز کا کام ہے۔ میں نے کل 7 تقریریں کی ہیں اور ہر تقریر کا اینڈ یہی تھا کہ چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم آپس میں جھگڑے۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے کربلا سے صبر حسین نہیں لیا۔ اگر ہم نے کربلا سے صبر حسین لیا ہوتا تو امت کے کبھی بھی یہ حالات نہ ہوتے۔ امت کبھی بھی محفل کے اینڈ پہ چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے نہیں۔ حضرت لکھا ہے کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ذرا ان کا صبر سنیے گا۔ اب فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائی۔ کتنی روٹیاں جی؟ ادھر ایک بندہ 4 کھاتا ہے، قربان جاؤں اس پاک بھر میں سب کے لیے 4 روٹیاں بنتی تھی۔ ایک روٹی آپ فرماتی ہیں حضرت مولا مشکل کشا، ایک روٹی امام حسن پاک، ایک روٹی امام حسین پاک، اور آپ فرماتی ہیں ایک روٹی میری۔ کیونکہ عورت کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے خامن کو کھلائے۔ ہاں اگر خامن کہے کہ میرے ساتھ کھاؤ تو کھا لے، لیکن بہتر اس کے لیے ہے کہ پہلے وہ خامن کو کھلائے، اس کی خدمت میں رہے۔ ہو سکتا ہے وہ پانی مانگے، ٹاول مانگ لے، کچھ اور مانگ لے، لیکن اگر وہ کہے میرے ساتھ کھاؤ تو پھر کھائے۔ اس لیے پہلے سیدہ نے حضرت علی پاک، امام حسن پاک اور امام حسین پاک کو کھانا کھلایا۔ اب فرماتی جب تینوں کھا چکے نا پھر میں کھانے بیٹھی۔ اب فرماتی بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا، فاطمہ تو کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی کھانا کھایا کہ نہیں کھایا ہے۔ اللہ حضرت میں نے دیکھا ہے کہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ ہم کو زیادہ خوش نہیں ہوتے، لیکن میں نے دیکھا ہے حضرت جی جب بھی مشکل پڑی تھی ہے نا تو بیٹیاں خدمت کرتی ہیں۔ میں چلو حضرت آپ کو کتاب کی نہیں سناتا، میں آپ کو اپنی سناتا ہوں۔ میری چھوٹی بیٹی ہے عائشہ حضرت، ہاں جی میں نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ نا اس کا نام عائشہ رکھا ہے۔ جس وقت کی یہ بات ہے ابھی وہ اسکول نہیں جا رہی تھی، اب بھی میرے خیال سے مجھے اب اس کی کلاس نہیں یاد ہے، اب وہ تقریباً 7 یا 8 سال کی ہے۔ آئے ہائے کیا چیزیں ہیں بیٹیاں۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اس لیے مجھے 10 دن گھر رہنا پڑا۔ وہ میں بیٹھا نا کوئی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، میرا بڑا بیٹا، میری چھوٹی بیٹی، پھر میری چھوٹی بیٹی اور میری بھانجی، یہ آپس میں نا کھیل رہے تھے کچھ۔ وہ پرچیاں تھیں، ایک پرچی پہ بادشاہ لکھا تھا، ایک پرچی پہ وزیر لکھا تھا، ایک پرچی پہ قاضی لکھا تھا، ایک پرچی پہ چور لکھا تھا۔ بند کر کے پرچیوں کو زمین پہ پھینکتے، پھر ایک ایک پرچی اٹھاتے، پھر اپنی اپنی پرچی کھول کے بتاتے۔ اب جو بادشاہ بنتا نا وہ پھر سب سے اپنا کام لیتا۔ میں مطالعہ کر رہا ہوں، ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ بار بار نا میرا بیٹا بادشاہ بن رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ بھائی یہ کیا ہوا، 1 بار ہو گیا، 2 بار ہو گیا، یہ ہر بار بادشاہ بن جاتا ہے۔ اور کرتا پھر کیا ہے، وہ بیٹیوں کو کہتا ہے میرے شوز پالش کرو، میرے لیے ملک شیک بنا کے لاؤ۔ میں بڑا حیران ہوا کہ وہ میں نے جب غور سے دیکھا تو کرپشن ہو رہی تھی۔ اسی اینی کا کرپشن کی تھی، ساڑے بچیاں جی آٹومیٹک کرپشن آ گئی ہے، آٹومیٹک کرپشن جینز میں ٹرانسفر ہو گئی ہے۔
उसने क्या पीर साहब किया हुआ था, वो बादशाह वाली पर्ची ना, उसने उसको थोड़ा सा ना फाड़ा हुआ था। वो तीनों बच्चियां थी, वो जल्दी जल्दी बादशाह वाली पर्ची उठा लेता और उन तीनों से ना बेचारियों से काम करवाता। मैंने रखी किताब नीचे, मैंने कहा जी मुझे भी खेल में शामिल करो। अपनी भांजी को मैंने कहा तू बैठ जा। पर्चियां नहीं लिखी, फिर मैंने भी करप्शन कर दिया। मैंने बादशाह वाली पर्ची पे ना मार्कर से निशान लगा दिए। जो मेरी बड़ी बेटी है ना आसमा, 10 साल की है, मैंने उसको कान में कहा बेटा जल्दी जल्दी जिस पे निशान लगा ना तू उठा लेना, बाकी फिर देखते हैं। उसने उठा ली। अब उठा के सब ने बताना था कि क्या है, ज़ाहिर थी करप्शन हुई थी, उसने बादशाह बनना था, इसलिए वो बादशाह थी। अब 3 पर्चियां बाकी देखनी थी। मेरे बेटे ने खोली, वो काजी था। आयशा ने खोली तो वो वजीर थी। अब जब मैंने खोली तो उस पर जोर लिखा हुआ था। ज़ाहिर है मैं भी खराब हो गया हूँ, लोगों ने खराब कर दिया है, हजरत साहब फलाना साहब फलाना साहब फलाना साहब। चोर मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल काम था। अब वो तीनों मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं कि बाबा बोल कुछ नहीं रहे। तो आखिर मेरी वो बेटी मुझे बोल के कहती बाबा आप क्या हैं। कोई यूनिवर्सिटी में वो नहीं गई, किसी कॉलेज में नहीं गई, कोई किताब अभी तक उसने नहीं पढ़ी। अभी तो उसको उर्दू भी ठीक नहीं पढ़नी आती है, बच्ची है छोटी, लेकिन बेटी है। मैंने बड़ा शर्मिंदा सा होकर कहा, मैंने कहा बेटा मैं तो चोर, अल्लाह की कसम है। तड़प गई और मेरे सीने से लटप लपट के कहती है मेरे बाबा चोर नहीं है, मेरे बाबा चोर है। बड़ा प्यार करना है मेरे साथ, ये होती प्यार वाली है। और दूसरी बात है यार, निजाम में कुदरत है, ये असी एक दिन आप भी किसी ने टोर नहीं है, निजाम में कुदरत है। इतने पुराने ने साढ़े को 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल 22 साल ये मेहमान है हमारे पास। बस हजरत इस तरह न करना कि इनका अखलाक बिगाड़ देना, बाकी इनसे बड़ी मोहब्बत करना है। तड़प गई है, मैं उसका तड़पना आपको बता नहीं सकता। तड़प गई और मेरे सीने से लग के मुझे रो के कहती है मेरे बाबा चोर नहीं है। ये लेकिन मैंने देखा है हजरत कि जहां जहां बेटी पेशानी पे शिकने खुशी मनाया।